بہنوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی 4 باتیں فرمائی ہیں جو عورتیں اگر عمل کر لیں تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیاری اسلامی بہنوں، اس میں کی پہلی بات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی بات یہ کہ اگر عورت 5 گانا نمازوں کو اپنا لے، 5 گانا نمازوں کو وقت پر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے اسے جنت کے 8 دروازوں سے داخل کرے گا، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھنا، جب لوگ قبر پر آپ کی مٹی ڈال کر واپس لوٹیں گے، اس وقت بے نمازی کی قبر میں آگ کا گھڑا بنا دیا جائے گا، اس کو آگ کی طرح اس میں آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ بے نمازی پر یہ عذاب ہوگا قبر میں، اور اس کے لباس جو ہوگا اسے بھی قبر کے لباس کے، اس کا جو آگ کا لباس ہوگا اس کا بچھونا آگ کا ہوگا، اور جنت جو اسے سننے کی تو دور کی بات ہے، جہنم کے چاروں طرف سے جو جہنم کا عذاب کرنے والے فرشتے ہیں اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ بے نمازی جب دفن کر کے آئے گی تو میری پیاری اسلامی بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس اتنا وقت تو ہے کہ آپ سیریل، موبائل، VCR، ٹی وی اور موبائل میں بے شمار ملوث ہیں گناہوں میں، آپ سیریل دیکھ رہی ہیں تو وقت نکال لیتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے موبائل کی ریلز دیکھنے میں گزار دیتی ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کیا اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں کیا ہم نماز ادا نہیں کر سکتے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم اپنی زندگی سے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ کیوں نہیں؟ میری پیاری اسلامی بہنوں، ہم نے نمازوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ نمازوں کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ پیاری اسلامی بہنوں، بے نمازی جب دنیا سے جائے گا تو 4 عذاب اسے موت کے وقت ہوں گے، اور جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اور جب مٹی ڈال کر کے لوگ واپس لوٹیں گے، اس وقت اس پر 4 فرشتے مسلط کیے جائیں گے آگ کے اور جہنم کے، تاکہ اس کے اوپر آگ کے شعلے برسائیں، اس کی قبر میں آگ کا گھڑا بنا دیں۔ یاد رکھو، ان باتوں کو مد نظر نہ لینا، انہیں دھیان میں رکھ لو کہ بے نمازی کی یہ حسر ہوگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، نمازوں کی پابندی بن جاؤ۔ جس رب نے تمہیں اتنی خوبصورت شکل دی، اتنا خوبصورت آواز دی، اتنے پیارے پیارے عزیز رشتے دیے اور کھانے کو بہترین غذائیں دی، کیا آپ جانتی ہو اگر کسی عورت کے پلک جھڑ جائیں تو وہ پلکوں کے بنا کیسی رہے گی؟ اگر کسی عورت کی آنکھ نکل جائے کہ اس کی وہ آنکھ کوئی دنیا میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے رب نے بن مانگے کس قدر اپنی نعمتیں ہم پر عطا کی ہیں، تو غور کریے گا، جس رب نے بن مانگے اتنی نعمتیں عطا کی ہوں تو کیا ہم اس رب کی عبادت نہ کریں؟ اور عبادت کرنے کا ذریعہ، سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ پیاری اسلامی بہنوں، نماز کو پابندی سے پکڑ لو اور نماز کو وقت پر ادا کرو۔ اپنی زندگی سے 24 گھنٹے دن اور رات اللہ نے آپ کے لیے دیے، آپ ان 24 گھنٹوں میں کچھ بھی کریں، کھائیں پیئیں لیٹیں بیٹھیں اپنے کام کریں، لیکن اس میں سے صرف آپ اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نکال لیں۔ 1 گھنٹہ نکال کر کے فجر کی نماز صرف 5 منٹ میں ادا ہو جائے گی، ظہر کی نماز 15 منٹ میں، عصر کی نماز 10 منٹ میں، مغرب کی نماز 7-8 منٹ میں، اور عشاء کی نماز 20 منٹ میں۔ تمام وقت کو ملا کر کے 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، نمازی بن جاؤ۔ یاد رکھنا، دنیا کے عذاب اگر میں اس بیان میں، اس واقعے میں بتاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی ویڈیو کے لیے، اور اس میں آپ سننے کے لیے تیار رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ واقعہ ضرور سماعت کروں گی۔ پیاری اسلامی بہنوں، مرتے وقت بے نمازی پر 4 عذاب کون سے ہوں گے؟ پہلے تو وہ بھوکا اور پیاسا مرے گا، دوسرا وہ ذلت کی موت مرے گا کہ لوگ اسے دیکھ کر کے دعائیں کریں گے کہ اللہ اس کی روح نکل جا، تیسرا اس پر کوئی بھی 3 دن تک اس پہ موت کی سختی رہے گی، تیسرا عذاب اس پہ یہ ہوگا، اور چوتھا عذاب اس پہ یہ ہوگا کہ اس کا جنازہ بھاری ہوگا، لوگ اس کو اٹھائیں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ کسی پتھر کو اٹھا لیا۔ یاد رکھنا، دنیا میں مرتے وقت بے نمازی پر 4 عذاب ہوں گے، اس لیے میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ نماز کو پابندی سے پکڑ لو۔ کیا سمجھتی ہو کہ آپ اتنی نازک ہیں، اتنی نازک اللہ نے آپ کو بنایا ہے کہ اگر روٹی پکاتے ہوئے
अगर रोटी में से फूंक निकल जा या चूल्हे में से आग से चिमटे से आपकी उंगली जल जा, कितनी बेचैन होती हो, कितनी तड़प जाती हो। अब सुनो कि अगर कब्र में तुम्हारी आग जलाई जाए तो क्या ये बर्दाश्त कर सकती हो? नहीं मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखो अल्लाह वालियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली हो तो मोहब्बत करती हो तो आज से आइंदा जो नमाज कज़ा हुई उसे कज़ा करके पढ़ो और आइंदा कभी नमाज कज़ा ना हो। ये पहली अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कोई इतना मुश्किल नहीं है अपनी जिंदगी में से 1 घंटा निकालना। अब आइएगा दूसरा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों के लिए, दूसरा अमल ये कि वो औरत अगर रोजों का महीना आए, साल में 11 महीने खा सकती हो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, लेकिन जो 12वां महीना लगता है रमजान शरीफ का, उस रमजान शरीफ के महीने के रोजे रखना हर मर्द औरत पर फर्ज है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत रमजान शरीफ के महीने के रोजे रखेगी अल्लाह ताला उसके लिए तमाम जन्नत के दरवाजे खोल देगा। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, वो उसके लिए खोल दिए जाएंगे। जिस दरवाजे से गुजरना चाहती है वो गुजर जाए। प्यारी इस्लामी बहनों, दूसरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसमें मेरी इस्लामी बहनें जो ऐसे अय्याम आते हैं पीरियड के, उसमें 6 रोजे 5 7 8 रोजे छूटते हैं। अगर आपके वो रोजे छूट जाएं तो ये रोजे भी आपको मुआफ नहीं है। आप जब आप इससे फारिग हो जा, इन अय्यामों से फारिग हो जा तो आप रोजे रखें, 7 छूटे तो 5 छूटे तो। और अगर आपकी तबीयत ऐसी खराब हो गई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अगर आपने दवा न खाई, अगर आपने खाना टाइम पर नहीं खाया तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए आप रोजे छोड़ सकती हैं। उसके बाद साल भर के रोजे आने से पहले वापसी जो दूसरे साल के रोजे आते हैं उन महीनों में आप ये 6 रोजे छुटें, या तबीयत खराब हो, बीमारी हो तो उसमें वो रोजे अदा कर ले। याद रखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उन औरतों को जो बेरोजेदार होती, जो रोजों को हल्का समझती है, रोजा नहीं रखती कि हमारी सेहतें खराब हो जाएंगी, आका करीम फरमाते हैं मैंने जहन्नुम में उन औरतों को इस तरह देखा कि उनके जिल्द को, उनकी जो जिस्म की खाल है, उनकी जो खाल को, उनके आज़ा को अल्लाह के फरिश्ते आग की कैंची से काट रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितना सख्त अजाब है कि जो जिस्म को बनाने के लिए आप रोजे नहीं रखती हो, आप कहती हो कि रोजे रखने से हमारी मतलब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है। याद रखना कल जब आप जहन्नुम में जलाई जाओगी उस वक्त वो जहन्नुम के फरिश्ते आपकी जिल्द को, आपकी स्किन को कैंची से आग की काटेंगे, इस बिना पर कि आपने रोजे छोड़े हैं। ये रोजे कभी फर्ज हैं, इन्हें छोड़ना मना है इस्लाम में, वो जहन्नुम में जलाई जाएगी। याद रखो दूसरा अमल, और कोई इतना मुश्किल नहीं है मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, रोजे रखने से सेहत तंदुरुस्त होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत रोजे रखेगी उसकी सेहत हमेशा ऐसी बीमारियों से बची रहेगी जो कोई इलाज नहीं है दुनिया में। ऐसी बीमारियों से जो रोजेदार हफ्ते में 1 रोजा भी अपनी सेहत की नीयत से रखे तो अल्लाह उसका अज्र तो अलग देगा, लेकिन उसमें आपकी सेहत बेहतरीन होगी। अब आइएगा प्यारी इस्लामी बहनों, भूल कर भी आज से आइंदा अगर मेरा बयान सुन रही हैं तो रोजे कज़ा नहीं करेंगी। तीसरा अमल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की, अपनी अस्मत के ख्याल रखेगी, अपनी शर्मगाहों को गैर मर्दों से बचागी, गैर मर्दों के सामने न जाएगी बना हुए सिंगार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबियों से, अपने सहाबियों से, ऐ सहाबियों के तुम्हें मालूम है औरत का सबसे प्यारा अमल कौन सा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पसंद फरमाते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब फरमाया, सहाबी जितने भी सहाबा आपके थे सब खामोश के खामोश, किसी ने कोई राय दी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी को मालूम नहीं कि अल्लाह रसूल को कौन सा अमल पसंद है, औरत का सबसे बेहतरीन जो अमल है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर महफिल से अपने घर आए और हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा आज हम सब बड़ी कसम में हैं। तमाम सहाबी खामोश हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा है जो हमें नहीं आ रहा, हम सब खामोश है, कोई कुछ राह देता, कोई कुछ राह देता, लेकिन आका करीम उन सब सवालों को मना करते हैं, ये भी सवाल नहीं है। तो हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ए मेरे सोहर, ए अली वो कौन सा सवाल है, आप मुझे बताएं।
تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمۃ الزہرا میرے آقا اور آپ کے والد معلوم کرتے ہیں عورت کا سب سے بہتر عمل کون سا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا میری پیاری اسلامی بہنوں سنو، آپ نے فرمایا وہ عورت سب سے بہترین ہے کہ کوئی غیر مرد اس عورت کو نہ دیکھے اور وہ عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے، یعنی اپنا آپ کو چھپا کے رکھے۔ اور آج میری پیاری اسلامی بہنوں یہ ماحول چل رہا ہے کہ آپ سیریل دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے اتنی مست ہو گئی ہیں، اتنی جہالت میں جی رہی ہیں، یہ سمجھ کر کے کہ ہم تو اسی طریقے کے کپڑے بنائیں گے جیسے سیریل میں دیکھیں، ہم تو ایسے ہی میک اپ خریدیں گے جو سیریل میں ہے، اور پھر ہم آپ سج کر صبر کر اور پھر پارٹیوں میں، شادی میں، ولیمے میں جاتی ہو۔ کیا میری بہنوں یہ جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے اور اپنے پردے میں رہ کر صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اگر آپ غیر محرم کے سامنے جائیں گی تو اللہ رسول کو یہ عمل آپ کا پسند نہیں ہے۔ اسی کے باعث اگر کوئی عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اپنے آپ کو غیر محروم سے چھپا کے رکھے، بچا کے رکھے، اپنی عزت کو، اپنی عصمت کو کسی کے سامنے پامال نہ کرائے، تو اللہ رسول کا وعدہ ہے وہ عورت جنت کے 8 دروازوں سے گزر جائے گی، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ میری پیاری اسلامی بہنوں یہ تیسرا عمل ہے۔ اب آئیے چوتھا عمل کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چوتھا عمل یہ ہے جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ شوہر اگر اس کا شوہر گھر پہ نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ اگر شوہر کہے کہ تم یہیں رہنا، اپنے میکے کو نہیں جانا میرے پیچھے، تو عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری بجا لائے۔ لیکن ہاں اگر شوہر یہ کہے ناجائز کام کو، شوہر ایسے کام کو کہے جو اللہ رسول ناراض ہو جا، تو اس بات پر وہ عمل نہ کرے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی سجدے کے لیے اللہ حکم دیتا تو صرف عورت کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ میری پیارے اسلامی بھائی بہنوں، ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر کے جسم پر کوئی زخم بن جا، آب لپڑ جا اور عورت اسے چاٹے اور چاٹ کر ٹھیک کرے تو اس کا تب بھی اتنا حق ادا نہیں ہوگا جتنا شوہر کا حق ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں یہ اللہ رسول نے فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں وہ عورت سب سے بہترین ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی کر کے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے کسی غیر محروم سے نہ ملے۔ اور آج کا ماحول میرے سننے کانوں میں آیا ہے کہ عورتیں اتنی ضد کرتی ہیں، اپنے غریب شوہر کو اتنا ستاتی ہیں کہ اس سے مہنگی مہنگی لپسٹک، مہنگی مہنگی میک اپ منگاتی ہیں، اور ان میک اپ کو کر کے تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر غریب کہاں سے کما کے لا رہا ہے، وہ کیسی حالت سے کما رہا ہے۔ دیکھا آپ نے جب وہ مزدوری کسی کے ہاں کرتا ہے تو اس کے کپڑے لباس پہ جتنے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے وہ بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں، اور تم اپنے شوہر سے ایسی فرمائش کرتی ہو کہ مہنگی کمپنی کی لپسٹک چاہیے، مہنگا پاؤڈر چاہیے، اسے لگا کر کے پھر غیر محفلوں میں جاتی ہو، ولیموں میں اور شادی بیاہوں میں جاتی ہو اور اپنا آپ کو سجا کر کے اور گناہوں کی حقدار ہوتی ہو۔ کیا اگر شوہر نہ لا کر دے تو آپ ناراض ہو جاتی ہو؟ میری پیاری اسلامی بہنوں شوہر کا اللہ کے رسول نے بہت بڑا مرتبہ بتایا ہے، جس نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا اللہ رسول اس سے راضی ہیں۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں عورت سب سے بہترین وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب وہ باہر سے آئے تو اسے اس انداز سے استقبال کرے کہ اسے دیکھ کر اس کا شوہر خوش ہو جا اور تمام غم اور تمام پریشانی اس کی دور ہو جا۔ عورت کی یہ 4 خوبیاں ہیں، یہ 4 باتوں پہ عمل جو عورت کرے گی انشاءاللہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہوگی، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو۔ پیاری اسلامی بہنوں یاد رکھنا جو عورتیں اپنے شوہر سے مطالبہ کر کے آج کل آئی فون منگوا رہی ہیں، اتنی کمائی نہیں جتنا وہ اسے اپنے شوق پورا کرنے کے لیے وہ رات و دن محنت کرتا ہے، رات و دن مشقت کرتا ہے اور بیوی کا شوق پورا کرتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ کہیں میری عورت مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ پیاری اسلامی بہنوں جب اللہ نے تمہاری تقدیر میں ایسو آرام لکھا ہوتا
تو تمہیں ضرور ملتا اور ضرور ملے گا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں جو عورت اپنے غریب شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے تو کل قیامت کے دن وہ 70 درجے اونچی جنت میں داخل ہوگی۔ اور سب سے پہلے میری بہنوں غریب انسانوں کو 70 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اس اجر کو سمجھو، نہ کہ دنیا 4 دن کی ہے اور اس دنیا سے جانا ہے اور موت بھی ایک دن آنی ہے۔ یاد رکھو اپنے شوہر کو اس طریقے سے مجبور نہ کریں کہ وہ تمہاری خواہش پورا کرنے کے لیے رات و دن محنت کرے اور کہیں سے ایسے پیسے نہ لے آئے کہ جو حلال نہ ہو، حرام طریقے سے کمائی نہ لے کر آئے تاکہ تمہارے شوق پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر لے اور سسکے روئے اور اللہ رسول اس بات پر آپ کی ناراض ہو جائیں۔ تو یاد رکھنا میری پیاری اسلامی بہنوں، ان 4 باتوں پر آپ نے اگر عمل کر لیا انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت کا نمونہ ہو جائے گی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کرے گا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور اس بات پر آپ ایگری کرتی ہو تو انشاءاللہ آج سے ابھی سے آپ توبہ کریں گی اور آئندہ کے لیے آپ اس پر عمل کریں گی۔ میرے پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور آپ سب کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔